الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اسلام بھائیوں، بسم اللہ شریف کے فضائل ہم سماعت کر رہے تھے۔ بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ بسم اللہ کیجئے، اور جی بسم اللہ، میں نے بسم اللہ کر ڈالی۔ تاجر حضرات جو دن میں پہلا سودا بیچتے ہیں اس کو عموماً بونی کہا جاتا ہے، مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں۔ مثلاً میری تو آج ابھی تک بسم اللہ ہی نہیں ہوئی۔ جن جملوں کی مثالیں پیش کی گئی یہ سب غلط انداز ہیں۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے تو اکثر کھانے والا اس سے کہتا ہے آئیے آپ بھی کھا لیجئے۔ عام طور پر جواب ملتا ہے بسم اللہ، یا اس طرح کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 32 پر ہے کہ اس موقع پر اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع قرار دیا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے، بلکہ ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے۔ مثلاً بارک اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ پاک ہمیں اور تمہیں برکت دے، یا اپنی مادری زبان میں کہہ دیجئے اللہ پاک برکت دے۔ بسم اللہ کہنا کب کفر ہے؟ حرام و ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگز نہ پڑھی جائے۔ کہ فتاوی عالمگیری میں ہے شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب وسینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ بیس نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو، کہ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ہر قدم پر ایک نیکی۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اس قدر زیادہ ہے کہ پڑھ کر یا سن کر جی چاہتا ہے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھتے رہیں، مگر یہ سعادت صرف رب العزت عز و جل ہی کی عنایت سے مل سکتی ہے۔ اللہ پاک کی عطا سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر ایک دوسرے پر انفرادی کوشش کے ذریعے بھی اللہ پاک کا کرم ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بن سکتی ہے۔ یقیناً دعوت اسلامی، یقیناً دین کی تبلیغ و اشاعت میں انفرادی کوشش کو بڑا عمل دخل ہے، حتیٰ کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیز سب کے سب انبیاء علیہ السلام نے
نیکی کی دعوت کے کام میں انفرادی کوشش فرمائی ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مبلغین بھی انفرادی کوشش کرنے والی سنت پر عمل کر کے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع روشن کرنے میں مشغول ہے۔ ان کی انفرادی کوشش کی برکتوں بھری تحریریں کبھی کبھی مجھے نظر نواز ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے تحریر دی تھی، اس کا خلاصہ اپنے انداز و الفاظ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جمعرات کو ہونے والے سنت بھرے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کے لیے مختلف علاقوں سے بھر کر آئی ہوئی مخصوص بسیں واپسی کے انتظار میں جہاں کھڑی ہوتی ہے، وہیں سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خالی بس میں گانے بج رہے ہیں، ڈرائیور بیٹھ کر چرس کے کچھ لگا رہا ہے۔ میں نے جا کر ڈرائیور سے محبت بھرے انداز میں ملاقات کی۔ الحمدللہ عز و جل ملاقات کی برکات فوراً ظاہر ہوئی اور اس نے خود بخود گانے بند کر دیے اور چرچ والی سگریٹ بھی بجھا دی۔ میں نے مسکرا کر سنت بھرے بیان کی کیسٹ قبر کی پہلی رات اس کو پیش کی، اس نے اسی وقت ٹیپ ریکارڈ میں لگا دی۔ اللہ پاک ہم سب کو بسم اللہ شریف کے فضائل سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔